ایک نیک بزرگ تھے اور کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا. اچانک گناہ کا خیال آیا کہ فلاں گناہ کر لیتے ہیں. اپنے نفس سے کہنے لگے میں اپنی انگلی اس چراغ پر رکھتا ہوں, اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا. پھر جب انہوں نے اس آگ پر, چراغ پر اپنی انگلی رکھی تو بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے اے دشمن خدا, جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکا تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گا. ہماری ایک عجیب سی طبیعت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے تو گناہ سے بچ پاتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں بچتے. اور اللہ کے بچنا اللہ ہی کے لیے ہے, عزت و ذلت بھی اسی کے دستے قدرت میں. یہ چھوٹا سا مختصر سا واقعہ اگر اس سے ہم غور کریں تو یہ ہمارے لیے نصیحت بن سکتا ہے. جیسے کہ نا کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے. موت کسی کی ہوئی ہم نصیحت قبول کریں, واقعہ کسی کے ساتھ وہ ہم نصیحت قبول کریں, تو عموماً ہمارے یہاں نصیحت قبول کرنے کا جذبہ اگر مل جائے تو چھوٹا سا واقعہ بھی فائدہ دے دیتا ہے, اور اگر نہ ہو تو نہیں دیتا. ورنہ جنازہ, میت, کفن, دفن, یہ ساری چیزیں جس کو ہم نے کرنا ہے, اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو غسل ہم ہی کو دینا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کر پا رہے. یعنی ہمارے سامنے پورا پروسیجر ہو گیا لیکن ہم عبرت نہیں حاصل کر پاتے. تو اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے والا. شہر کی ایک مشہور اور پوش علاقے کی سڑک پر ایک ضعیف العمر شخص آوازیں لگا رہا تھا, گرم منڈے, گرم منڈے, گرم منڈے. ایک نئی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور شیشہ نیچے کرتے ہوئے ایک باوقار خاتون نے بابا جی سے پوچھا ایک ابلا انڈا کتنے کا ہے؟ 15 روپے کا بیٹی. بزرگ نے سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی آواز میں کہا. امیر عورت خالص کاروباری انداز میں بولی 50 روپے کے 4 انڈے دیتے ہو تو بولو لے لو بیٹی. بزرگ نے یہ سوچ کر کہا کہ کوئی گاہک تو ملا. اگلے دن خاتون اپنے بچوں کو لے کر ایک مہنگے ریسٹورنٹ گئی اور سب بچوں کا من پسند کھانا آرڈر کیا. کھانا کھانے کے بعد جب بل 1900 روپے آیا تو خاتون نے اپنی قیمتی پرس سے 2000 روپے نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں موجود بل والی پلیٹ میں رکھے اور حاتم تائی کی قبر کو لات مارتے ہوئے بولی بقایا تم رکھ لو. یہ کہا اور اپنی دولت پر اکڑتی اور اٹھلاتی خاتون ہوٹل سے باہر نکل گئی. تو گویا اس خاتون نے اپنی فتح اس میں سمجھی کہ جس بوڑھے انڈے بیچنے والے کو زیادہ پیسے دینے چاہیے تھے تو اس کا حق مار لیا, اور جو پہلے ہی بڑے ناموں کے ریسٹورنٹ بنا کر عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کو 100 روپے زیادہ دے دیے. کبھی ان غریبوں سے یہ سوچ کر ہی خریداری کر لیا کریں کہ شاید ہم کسی کی مدد کا سبب بن جائیں. اس بات پر غور ضرور کیجیے گا. ہم جب بھی کوئی خرچہ کرتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ خرچہ یہاں پر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں پر ہمیں حاتم تائی کی طرح بننا چاہیے وہاں تو ہم کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور گویا اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں, اور جہاں پر ہمیں کچھ نہیں دینا چاہیے اور فضول خرچی سے گریز کرنا چاہیے وہاں پر ہم بہت زیادہ فضول خرچی کر بیٹھتے ہیں.